شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو حرفوں کا خالق ہے، لفظوں کا مالک ہے اور تحریروں کا پروردگار ہے۔ ایک اشارے پہ چلتی ہیں سب انگلیاں، ایک اشارے پہ چلتی ہیں سب انگلیاں، حرف اس کے نہیں جس کی تحریر ہے۔ آغاز سخن اللہ اور صرف اللہ کے نام سے، کہ میں کس سے پوچھوں نشاں اس کا، کہ میں کس سے پوچھوں نشاں اس کا، مکا لا مکا ہے اس کا، سفر سفر منزلیں ہیں اس کی، شجر شجر صائبہ اس کا، کہ ہر سانس تیری محتاج کرم، ہر دھڑکن تیری دست نگر، ہر نور تیرا ہی عکس جمیل، ہر ظلمت شب تیرا ہنر، تو لفظ عہد کی گہرائی، تو لفظ صمد کی گہرائی، تو آخر شب کی رانائی، تو جنبش دل کی شہنائی، تو وسعت بحر و ارض و سما، تو شوکت انجم مہر و ماں، تو رقص لہو، تو تاب نظر، تو نور نگاہ، تو خالق کون و مکان۔ معزز سامعین، آج کی اس تقریب کا آغاز اسی رب کائنات کے کلام سے کرنے کے لیے میں سید زبیر احمد صاحب کو ان مصنوع سے آواز دیتا ہوں۔ رکھی ہے گھر میں گردش ایام باندھ کر، رکھی ہے گھر میں گردش ایام باندھ کر، رکھتے ہیں ہم گلوں سے تیرا نام باندھ کر، سارے قصیدے بس تیری ثنائیوں کے نام، دستار شب میں رکھتا ہے تو شام باندھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی شعور، اب میں بغیر کسی تمہید کے بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں فیم کے زونل پریزیڈنٹ و وارثان حرف و قلم کے صدر محترم محمد وسیل صاحب سے کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ وہ ایک چراغ کے روشن ہے انجمن کے لیے، وہ ایک چراغ کے روشن ہے انجمن کے لیے، وہ ایک دماغ کے مشعل ہے اہل فن کے لیے۔ محترم محمد وسیل صاحب۔ ذکیہ سبزوانی میڈم صاحبہ، ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب، جناب تحسین احمد خان صاحب، جناب فیاض خان صاحب، محمود صدیقی صاحب، جناب الیاس احمد صاحب، جناب شہزاد خان صاحب، ڈاکٹر شیخ محمد شرف الدین، جناب صدیقی محمد صلاح الدین صاحب، جناب قاضی محمد ضیاء الحق صاحب اور عزیزم جمیل احمد خان صاحب، معزز مہمانان اور ساتھیوں، آج ہم اپنے پیارے ہیڈ ماسٹر خان جمیل احمد جو امان اللہ موتی والا اردو ہائی اسکول کے سفر کا ایک لازمی حصہ رہے ہیں، ان کو الوداع کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کا استقبال کرنے، ان کی خدمات کا اعتراف کرنے اور ایک نئے باب کے آغاز کے لیے جمع ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی طلبہ کے ذہنوں کی تربیت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔
उनकी अनथक कोशिशों, गैर मुतज़ल्ज़िल अज़्म और तालीम के जज्बे ने स्कूल पर अनमिट नुक़ुश छोड़े हैं। हम यहाँ उनकी लगन, क़यादत और अपने तलबा के जहनों को तरतीब देने के अज़्म को तस्लीम करने के लिए हाजिर हैं। जमील सर एक हेड मास्टर होने के अलावा फेम, मुस्लिम ग्रेजुएट फोरम, वारिसान हर्फ कलम और इस जैसी कई तंजीमों पर रूह रवां है। जमील सर की रहनुमाई में अमानुल्लाह मोतीवाला हाई स्कूल ने बहुत तरक्की की है और तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। नज़्म व ज़ब्त, मेहनत और किरदार की नशोनुमा पर उनके जोर ने एक मुस्बत और मुआविन तालीमी माहौल पैदा किया है और वो ताकत का एक सुतून रहे हैं। जमील सर ने एक सख्त लेकिन परवरिश करने वाला माहौल बरकरार रखा है, जिससे तलबा की तरक्की और बहबूद यकीनी है। उन्होंने तलबा की ज़ाती और समाजी तरक्की के लिए मुसलसल अज़्म का मुजाहरा किया है। उनका दरवाज़ा हमेशा तलबा और वालिदैन और अमले के लिए खुला रहता है, जो हमारी रहनुमाई, ताउन और हौसला अफजाई करता है। मराठवाड़ा बल्कि महाराष्ट्र की तारीख में शायद ये पहला मौका है कि एक हेड मास्टर के इस्तेक़बालिया तकरीब में 12 से ज़ायद मारूफ स्कूलों के हेड मास्टर्स मौजूद हैं और जमील सर को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तालीम के लिए सर आपकी लगन और जज्बे ने हम सबको मुतासिर किया है। आप आजिज़ी, इनकिसारी, खुलूस, हमदर्दी और गमगुसारी का पैकर हैं। हम आपके खुशकुन और मुकम्मल रिटायरमेंट की ख्वाहिश करते हैं और ये जानते हुए कि आप की मीरास हमारे लिए मुस्तकबिल को तश्कील देती रहेगी। आपका शुक्रिया जमील सर। आपकी अनथक कोशिशों, तलबा और स्कूल के लिए गैर मुतज़ल्ज़िल वाबस्तगी के लिए आपको हमेशा याद किया जाएगा। आप आइंदा भी अपनी कौम और मिल्लत के लिए इसी लगन, जज्बे और मेहनत से काम करेंगे। हम आपकी सलाहियतों को इंतहाई एहतराम की नज़र से देखते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें, इसी तरह कौम व मिल्लत को संवारने में कलीदुल रोल अदा करें। मसूद अख्तर साहब ने जमील सर के लिए एक शेर तजवीज़ किया है कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सामईन ज़िफ़ार, साहिब जश्न मोहतरम डॉक्टर इर्तिकाज़ अब्दुल साहब मोहताज तारुफ नहीं हैं। आप अंग्रेज़ी अदब और तालीम का वसी तजुर्बा रखने वाले एक मुमताज़ माहिर तालीम और मुंतज़िम हैं। ख़ास तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के साथ तवील वाबस्तगी और मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में ताउन के लिए आप जाने जाते हैं। आपने अमेरिकन लिटरेचर में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है और मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में कई मुमताज़ ओहदों पर फायज़ रहे हैं, जिनमें शोबे अंग्रेज़ी के प्रोफेसर व सदर की हैसियत से, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के डायरेक्टर की हैसियत से और बोर्ड ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट BCUD के डायरेक्टर शामिल हैं। अदब से आपका लगाव सिर्फ अंग्रेज़ी तक महदूद नहीं बल्कि उर्दू ज़बान से भी गहरी वाबस्तगी रखते हैं। यही वजह है कि उर्दू शायरी आपका ख़ास शगफ़ है और आपकी तनक़ीदी बसीरत ने उर्दू अदबी हल्के में भी आपको एक मुनफरिद शनाख्त अता की है। सूरज नहीं जो अपनी हदों में रहूं असीर, सूरज नहीं जो अपनी हदों में रहूं असीर, दरिया हूँ अपनी राह बनाता गया हूँ मैं। अब मैं खान मोहम्मद यासिर साहब से मौदबाना इल्तिमास करता हूँ कि वो डॉक्टर इर्तिकाज़ अब्दुल खान साहब का इस्तकबाल फरमाएँ और उनकी खिदमत में हदिया गुल पेश करें। मोहतरमा ज़किया सब्ज़वारी साहिबा इस बाज़ौक़ और बावक़ार महफिल की सदर की हैसियत से जलवा अफरोज़ हैं। आप भिलाई नेशनल उर्दू हाई स्कूल की साबिक़ सदर मौलमा रही हैं, एक ऐसी मुखलिस और इल्मदोज़ शख्सियत जिन्होंने तालीम और तरबियत के मैदान में अपनी बसीरत, लगन और खुलूस से एक नस्ल की रहनुमाई की है। ज़किया साहिबा एक कोहना मश्क साइंस की मौलमा रही हैं, जिन्होंने साइंस जैसे खुश्क समझे जाने वाले मजमून को अपनी तदरीसी महारत से न सिर्फ दिलचस्प बनाया बल्कि तलबा में साइंसी शऊर भी बेदार किया। आपकी इल्मी बसीरत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आकाशवाणी औरंगाबाद से आपके मुतअद्दिद साइंसी मज़ामीन नशर हो चुके हैं, जो आम फहम अंदाज में
سائنسی معلومات عام کرنے کی کامیاب کوشش تھی۔ صرف تعلیمی نہیں بلکہ سماجی خدمات کے میدان میں بھی آپ کی گراں قدر خدمات ایک روشن مثال ہیں۔ آپ نے معاشرے کی تعمیر اور فلاح کے لیے خاموش لیکن مؤثر جدوجہد کی ہے، جس پر بجا طور پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ جتنا بھی اڑ سکے اڑے بازو کے زور پر، جتنا بھی اڑ سکے اڑے بازو کے زور پر، ہم نے کبھی ہوا پر بھروسہ نہیں کیا۔ میں محترمہ وسیع النساء باجی صاحبہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ محترمہ ذکیہ سبزواری صاحبہ کی خدمت میں ہدیہ گل پیش کریں۔ محترم تحسین احمد خان صاحب ایک باوقار، باصلاحیت اور علمدوز شخصیت ہیں، جن کی خدمات کا دائرہ صرف تعلیمی میدان تک محدود نہیں بلکہ سماجی، ادبی اور سیاسی حلقوں میں بھی ان کی متحرک موجودگی محسوس کی جاتی ہے۔ آپ فیم کے صدر کی حیثیت سے نہ صرف تعلیمی و تربیتی میدان میں رہنمائی فرما رہے ہیں بلکہ ایک ایسی تحریک کا حصہ ہیں جو نوجوانوں میں شعور، بیداری اور سماجی ذمہ داری کے احساس کو فروغ دیتی ہے۔ علم کی سے محبت، ادب سے دلچسپی اور سماجی خدمت کا جذبہ آپ کی شخصیت کا روشن پہلو ہے۔ سیاسی میدان میں بھی آپ نے اپنی منفرد شناخت قائم کی ہے، لیکن یہ شناخت مفادات کی نہیں، خدمت کی بنیاد پر بنی ہے۔ یقیناً تحسین احمد خان صاحب ان شخصیات میں سے ہیں جو خاموشی سے معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے سرگرم رہتے ہیں اور اپنے عمل سے دوسروں کو متحرک کرتے ہیں۔ آئینہ اسے کہہ لو شخصیت کا میری تم، آئینہ اسے کہہ لو شخصیت کا میری تم، عاجزی کے پہلو میں سادگی بھی رکھتے ہیں۔ میں التماس کرتا ہوں محمد شعیب صدیقی سے کہ وہ جناب تحسین احمد خان صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرما کر ان کا استقبال فرمائیں۔ محترم فیاض احمد خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ دی سٹیزن ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر کونسل کے صدر ہیں۔ میں زبیر سر سے سید زبیر احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محترم فیاض خان صاحب کا گلوں سے استقبال کریں۔ محترم محمد وسیل صاحب ایک ہمہ جہت، باوقار اور علمدوز شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ فیم کے زونل پریزیڈنٹ ہیں اور مہاراشٹر کی سرگرم ادبی تنظیم وارثان حرف و قلم کے فعال صدر کی حیثیت سے اردو ادب کی ترویج و اشاعت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ادب سے گہری وابستگی کے ساتھ ساتھ آپ کی وابستگی تعلیم کے میدان سے بھی ہے۔ آپ سروش ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین، اسکول کمیٹی کی حیثیت سے نہ صرف تعلیمی اداروں کے انتظام و انصرام میں پیش ہیں بلکہ تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ کے لیے مسلسل سرگرم عمل ہیں۔ آپ کی شخصیت کا وصف یہ ہے کہ جہاں بھی علم، ادب یا سماجی خدمات کی کوئی سبیل نکلتی ہے وہاں آپ کا وجود ایک رہنما، مخلص کارکن اور مؤثر منتظم کے طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ تو نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، تو نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا غضنفر خان صاحب سے کہ وہ محترم محمد وسیل صاحب کی خدمت میں نذرانہ گل پیش کریں۔ محترم محمود صدیقی صاحب ایک کہنہ مشق، علمی و ادبی ذوق کے حامل اور تدریس کے شعبے میں گراں قدر تجربہ رکھنے والے شخصیت ہیں۔ آپ نے استاد کی حیثیت سے کئی نسلوں کی علمی رہنمائی کی ہے اور درس و تدریس کے میدان میں آپ کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ فی الحال آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں آفیسر فار اسپیشل ڈیوٹی کے اہم عہدے پر فائز ہیں، جہاں تعلیمی و انتظامی معاملات کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت و وقار، متانت اور علم دوستی کا حسین امتزاج ہے۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ آپ کو اردو زبان و ادب سے خاص شغف ہے۔ تعلیمی ترقی کے لیے آپ کی کوششیں سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ میں ظفر سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محمود صدیقی صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش کریں۔ بہت شکریہ سر۔ محترمہ قمر شریف صاحبہ معلوم ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کی سابقہ پرنسپل ہیں۔ آپ کی تعلیمی خدمات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ آپ
ادارہ بال بھارتی پونا کی لسانی کمیٹی کی کئی سالوں تک رکن رہی ہیں. کئی کتابوں میں آپ کی تدوین شامل رہی ہے. آپ نے اس کی تدوین و ترتیب میں بہت فعال کردار ادا کیا ہے. آپ کے کئی سائنسی مضامین بھی نصاب کا حصہ رہے ہیں. میں محترمہ جبین سلطانہ صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محترمہ قمر شریف صاحبہ کا استقبال کریں. جناب الیاس احمد صاحب ایک باعزت، باوقار اور علم دوست شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی تعلیم کے فروغ اور طلبہ کی علمی تربیت کے لیے وقف کر دی ہے. آپ نے اقرا اردو پرائمری اسکول میں 37 برس تک صدر مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور ادارے کو علمی، اخلاقی اور انتظامی اعتبار سے ایک مضبوط شناخت عطا کی ہے. یقیناً اقرا اسکول کی جو پہچان آج ہمارے سامنے ہے، اس کے پس منظر میں جناب الیاس احمد صاحب کی انتھک محنت، مدبرانہ قیادت اور خلوص نیت کار فرما ہے. ایسی خدمات جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید نمایاں ہوتی جائیں گی لیکن کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی. آپ کی علمی صلاحیتوں کا دائرہ صرف ایک ادارے تک محدود نہیں بلکہ آپ SCERT میں ریاستی سطح کے ریسورس پرسن کے طور پر بھی فعال کردار ادا کرتے رہے ہیں. مزید یہ کہ آپ جماعت اسلامی کی مرکزی تعلیم بورڈ دہلی کے رکن کی حیثیت سے قومی سطح پر تعلیمی پالیسیوں اور منصوبہ بندی میں بھی شریک کار ہیں. جناب الیاس احمد صاحب نہ صرف تدریس کے ماہر ہیں بلکہ تعلیمی نظام کے مؤثر رہنما اور ایک ایسی شخصیت ہیں جن پر تعلیمی میدان ناز کرتا ہے. جو کانٹوں میں کھلتا ہے اور شعلوں میں پلتا ہے، جو کانٹوں میں کھلتا ہے اور شعلوں میں پلتا ہے، وہی پھول تو گلشن کی تاریخ بدلتا ہے. میں سمیر پٹھان صاحب سے مودبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ محترم الیاس احمد صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش کریں. ڈاکٹر شہزاد خان صاحب ایک باوقار، نرم گو اور علم دوست شخصیت کے حامل مشفق استاد ہیں جو اس وقت معین ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے پرنسپل کے عہدے پر فائز ہیں. آپ نے انگریزی ادب میں PhD کی ڈگری حاصل کی ہے اور تدریس کے میدان میں اپنے منفرد اور مؤثر طرز تعلیم کے سبب ممتاز مقام رکھتے ہیں. انگریزی زبان جو عموماً طلبہ کے لیے ایک مشکل مضمون سمجھا جاتا ہے، اسے آپ نہایت سہل، دلنشین اور قابل فہم انداز میں پڑھاتے ہیں. یہی آپ کی تدریسی مہارت کا کمال ہے. آپ کے شاگرد صرف زبان ہی نہیں سیکھتے بلکہ سلیقہ، اخلاق اور اعتماد بھی آپ سے حاصل کرتے ہیں. نرمی، شائستگی اور خلوص یہ اوصاف ہیں جو آپ کی گفتگو اور رویے میں نمایاں جھلکتے ہیں. انتظامی امور میں آپ کی قابلیت اور تدریسی میدان میں آپ کی جدت پسندی دونوں ہی ادارے کے وقار میں اضافہ کرتی ہیں. یقیناً ڈاکٹر شہزاد خان صاحب ایک ایسے معلم کی مثال ہیں جو علم بانٹنے کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی جیتنا جانتے ہیں. دیکھی گئی نہ مجھ سے اندھیروں کی سرکشی، دیکھی گئی نہ مجھ سے اندھیروں کی سرکشی، پھر آفتاب بن کے ابھرنا پڑا مجھے. میں ملتمس ہوں سید نور الدین چشتی صاحب سے کہ وہ ڈاکٹر شہزاد خان صاحب کا گلوں سے استقبال کریں. ڈاکٹر شیخ محمد شرف الدین صاحب ایک ہمہ جہت، باعزم اور علم نواز شخصیت کے مالک ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی تعلیمی قابلیت سے مقام حاصل کیا بلکہ اپنی انتھک محنت، خلوص اور استقامت سے ایک مثالی تعلیمی سفر طے کیا ہے. آپ نے ایجوکیشن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اور کریئر کا آغاز ایک کلر کی حیثیت سے کیا، مگر محنت، لگن اور علم سے محبت نے آپ کو ترقی کے ان مدارج سے گزارا کہ آج آپ علامہ شبلی اردو ہائی اسکول کے صدر مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ سفر خود ایک ترغیب ہے ان تمام نوجوانوں کے لیے جو عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی تدریسی اور تربیتی خدمات صرف ایک اسکول تک محدود نہیں بلکہ وہ ریاستی سطح پر SCERT پونے، بال بھارتی پونے اور پونے بورڈ جیسے اہم تعلیمی اداروں سے ریسورس پرسن کے طور پر وابستہ ہیں. بطور لسانی کمیٹی کے رکن آپ نے پہلی، دوسری، 8ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کی اردو درسی کتابوں کی تیاری میں نہایت فعال اور مؤثر کردار ادا کیا ہے. آپ کی خدمات کے اعتراف میں حکومت مہاراشٹر نے آپ کو مثالی معلم کے باوقار اعزاز سے بھی نوازا ہے جو کہ بلا شبہ آپ کی تعلیم سے لگن، شاگردوں سے محبت اور تدریس کے خلوص کا اعتراف ہے. ڈاکٹر شرف الدین صاحب
ایک بہترین ڈرامہ اور ریڈیو آرٹسٹ بھی ہیں جن کی آواز اور انداز نے علم و ادب کے شائقین کو متاثر کیا ہے۔ آپ کی شخصیت کی سب سے روشن پہچان یہ ہے کہ آپ ایک مشفق، مہربان اور با اخلاق استاد ہیں، جن کے بارے میں یہ بات پورے فخر سے کہی جا سکتی ہے کہ آپ نے کبھی کسی طالب علم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ نرمی، محبت، رہنمائی اور شفقت سے ہمیشہ ان کے دلوں کو جیتا۔ یقیناً ایسی شخصیات ہمارے تعلیمی اور سماجی سرمایہ کا بیش بہا حصہ ہیں جن پر ہمیں بجا طور پر ناز ہے۔ میری زندگی کا مقصد ہر ایک کو فیض پہنچے، میری زندگی کا مقصد ہر ایک کو فیض پہنچے، میں چراغ رہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ۔ میں ملتمس ہوں پٹھان سمیر صاحب سے کہ وہ ڈاکٹر شیخ محمد شرف الدین صاحب کا استقبال گلوں سے کریں۔ محترم صدیقی محمد صلاح الدین صاحب، یہ نام ہے اس معلم کا جو صرف درس و تدریس تک محدود نہیں بلکہ شاگردوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ آپ کی شخصیت میں انکسار، ہمدردی اور فہم و فراست جیسے اوصاف اس طرح رچ بس گئے ہیں کہ ہر طالب علم آپ کو نہ صرف استاد بلکہ ایک مشفق رہنما، ہمدرد اور قابل اعتماد دوست سمجھتا ہے۔ آپ نے اردو اور تاریخ جیسے اہم مضامین میں گزشتہ 30 برس سے تدریسی خدمات انجام دی ہیں اور اپنی منفرد تدریسی صلاحیتوں اور خلوص کے باعث طلبہ میں بہت مقبول ہیں۔ علم کی پیاس بجھانا آپ کا پیشہ ہی نہیں بلکہ ایک مقدس مشن بن چکا ہے۔ گزشتہ 13 برس سے آپ اقرا اردو بوائز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں پرنسپل کی حیثیت سے نہایت کامیابی و وقار کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی قیادت میں ادارے نے تعلیمی و اخلاقی میدان میں جو مقام حاصل کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ تعلیم کے میدان کے ساتھ ساتھ ابلاغ عامہ کے شعبے میں بھی آپ کی گراں قدر خدمات قابل ذکر ہیں۔ آپ نے اورنگ آباد کے پہلے اردو ٹی وی نیوز چینل MCN پر 12 سال تک نیوز ریڈر کی حیثیت سے فرائض انجام دیے ہیں۔ صاف تلفظ، خوبصورت لب و لہجہ اور پیشکش کا سلیقہ آپ کا خاصہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک ماہر ریڈیو آرٹسٹ بھی ہیں اور مختلف آوازیں نکالنے کے فن میں بھی مہارت رکھتے ہیں، جو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ یقیناً صدیقی محمد صلاح الدین صاحب ان شخصیات میں سے ہیں جو علم کو محض پڑھانے کا ذریعہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے زندگی سنوارنے کا ہنر مانتے ہیں۔ اپنی ہی توانائی سے چمکوں گا رات دن، اپنی ہی توانائی سے چمکوں گا رات دن، جگنو ہوں میں سورج کا پرستار نہیں ہوں۔ میں ملتمس ہوں محمد شعیب صدیقی صاحب سے کہ وہ جناب صدیقی محمد صلاح الدین صاحب کا گلوں سے استقبال کریں۔ بہت شکریہ سر۔ قاضی محمد ضیاء الحق صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں ہم بجا طور پر ایک اچھا استاد، بہترین منتظم اور باکمال صدر مدرس کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس وقت سروش اردو ہائی اسکول مٹمٹا میں صدر مدرس کے عہدے پر فائز ہیں، جہاں آپ اپنی انتظامی بصیرت، تدریسی خلوص اور ہمدردانہ رویے سے ادارے کی شناخت کو نکھارنے میں مسلسل مصروف عمل ہیں۔ آپ کی شخصیت میں نرمی، محبت اور حکمت عملی کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سختی سے نہیں بلکہ شفقت اور فہم و فراست سے کام نکالنے کا ہنر جانتے ہیں، اور یہی خوبی آپ کو دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ ریاضی جیسے مضمون کو جس سے اکثر طلبہ گھبراتے ہیں، آپ نے نہایت سادہ اور دلچسپ انداز میں قابل فہم بنایا ہے۔ آپ بلا شبہ ریاضی کے ایک بے مثال استاد ہیں جو طلبہ کی سطح اور مزاج کو سمجھتے ہوئے انہیں نہ صرف مفاہمت سے پڑھاتے ہیں بلکہ اس مضمون سے انست بھی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کی تعلیمی وابستگی محض کتابوں تک محدود نہیں بلکہ ادب سے بھی گہرا شغف رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ ادبی پروگراموں میں پیش نظر آتے ہیں اور ان سرگرمیوں کو تعلیمی تربیت کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ طلبہ اور اساتذہ میں ریاضی کے تئیں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے آپ کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ آپ ہمہ وقت نئی راہیں تلاش کرتے ہیں تاکہ علم صرف نصاب تک محدود نہ رہے بلکہ طلبہ کی زندگی کا عملی اثاثہ بن سکے۔ یقیناً قاضی محمد ضیاء الحق صاحب ایک ہمہ جہت معلم اور رہنما ہیں جو ادارے کے لیے قیمتی سرمایہ اور طلبہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سیکھ لے پھولوں سے غافل مدعائے زندگی، سیکھ لے پھولوں سے غافل مدعائے زندگی، خود مہکتے ہی نہیں گلشن کو بھی مہکاتے ہیں۔
میں ملتمس ہوں تفہیم صاحب سے کہ وہ قاضی محمد ضیاء الحق صاحب کا گلوں سے استقبال کریں. سامعین ذی وقار، ہمارے درمیان شہر کی ایک معزز شخصیت روزنامہ ایشیا ایکسپریس کے چیف ایڈیٹر جناب شارق نقشبندی صاحب موجود ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ندیم احمد فردوسی صاحب سے گزارش ہوں کہ وہ سب کا استقبال کریں، شارق نقشبندی صاحب کا استقبال کریں. اب میں سید رضوان اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے ناظم، اس پروگرام کے ناظم اول ڈاکٹر سید امجد الدین قادری صاحب کا استقبال فرمائیں. وہ خود شعر ہیں. اسی طرح میں ڈاکٹر ایس وی رضوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سید زبیر احمد ندوی صاحب کا استقبال فرمائیں. آئیے مولانا. آج اس پروگرام کے ناظم دوم جناب خان محمد یاسر صاحب کا استقبال کریں گے جناب کے ایم چشتی صاحب. اب اس استقبال ناتمام خدمات کی روشن مثال جمیل احمد خان صاحب. جلسہ اعتراف حسن خدمت، ایک نئے باب کا آغاز. شعر ایک جمیل احمد سر کے لیے ایک شعر. ابھی جسے لے گئی ہوا، ابھی جسے لے گئی ہوا وہ ورق تھا دل کی کتاب کا. ابھی جسے لے گئی ہوا وہ ورق تھا دل کی کتاب کا. کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا. ابھی تاثرات پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں جناب قاضی محمد ضیاء الحق صاحب کو دعوت دیتا ہوں، جنہوں نے گزشتہ ہفتے تنقید نہیں تربیت کریں، مثبت رویہ اور اصلاح اس موضوع پر 45 منٹ تک اساتذہ کی رہنمائی فرمائی، اور اساتذہ اس تربیت کی بنا پر اپنی کلاس روم میں مثبت رویے پیش کر رہے ہیں. نہ رہا چاند ستاروں کا میں محتاج کبھی، نہ رہا چاند ستاروں کا میں محتاج کبھی، اپنی محنت سے سدا میں نے اجالے دیکھے. جناب ضیاء الحق صاحب. شہ نشین اور سامعین، وقت ضائع نہیں کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. خان جمیل احمد، ان سے میری پہلی ملاقات سال 2004-05 میں ہوئی، جب وہ امان اللہ موتی والا ہائی اسکول کے صدر مدرس کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے. ہم دونوں کی ملاقات کی کڑی ہمارے مشترکہ استاد خان سہیل احمد صاحب تھے. مراٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن کے طلبہ کے پریکٹس لیسن موتی والا ہائی اسکول میں ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر سہیل سر سپروائزر. اسی وجہ سے میں ان سے ملنے وہاں جایا کرتا تھا. سہیل سر نے جمیل سر کا تعارف کروایا کہ جناب ریاضی کے معلم کی حیثیت سے علامہ شبلی ہائی اسکول میں خدمات انجام دے چکے ہیں. یہ بھی خان اور وہ بھی خان، اور دونوں بھی ہم مزاج پٹھان. دونوں کی خوب جمتی تھی. جب مزید وقت قربت جب مزید قربت ہوئی تو معلوم ہوا محترم نے اپنی پرانی تعلیم چھوٹے سے قصبے پرتور سے حاصل کی. سیلو تعلقے سے BSc مکمل کیا اور تابناک مستقبل کا خواب لے کر ایک اونچی اڑان بھری اور اورنگ آباد کے مراٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن میں B.Ed کا داخلہ لے لیا. مراٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن اس زمانے میں سخت ڈسپلن والا کالج ہوا کرتا تھا. اتفاقاً خان احمد سہیل کے پیریڈ میں یہ اور ان کے ہم جماعت مستی خور دوستوں نے، جن کے یہ مکھیا تھے، کچھ ایسی مستی کی کہ سہیل خان کو بہت غصہ آ گیا، اور انہوں نے اسی وقت ان کو اپنے پٹھانی اور گاؤٹی انداز میں خوب کھری کھری سنائی اور تو اور دھمکی بھی دے ڈالی. تب جا کے ان کے سمجھ میں آیا کہ یہ بھی اپنے ہی جیسا گاؤں کا پٹھان ہے اور اپنے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. پھر دوبارہ اتفاق یہ ہوا کہ خان جمیل احمد کے دونوں میتھڈ کے لیسن بھی خان سہیل کے زیر تربیت ہی ہوئے. سہیل سر کی تربیت اور شفقت سے موصوف خوب مروب اور متاثر ہوئے، اور وہیں سے ان دونوں کے درمیان
نہ صرف دوستی ہو گئی بلکہ گھریلو تعلقات بھی ایسے ہیں جیسا کہ وہ ان کے بڑے بھائی ہوں۔ بڈی لائن میں جناب عزیز انجینئر مرحوم کے گھر کے پیچھے طلبہ کے لیے ہاسٹل ہوا کرتا تھا۔ بی ایڈ کے وقت یہ وہاں رہتے تھے اور بی ایڈ ہونے کے بعد شبلی میں جب ان کا تقرر مرحوم پیام صاحب نے کروایا تب امان خان صاحب نے سوال پوچھا، میاں وہ سب تو ٹھیک ہے، آپ تنخواہ کتنی لیں گے؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ جناب اتنی ہی کہ جتنی آپ کو دیتے ہوئے شرم نہ آئے اور مجھے لیتے ہوئے۔ یوں اس وقت 1400 روپے ماہانہ تنخواہ پر ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا۔ پیام سر جانتے تھے کہ تنخواہ بہت کم ہے، لہٰذا انہوں نے خود کی اور اشفاق احمد صاحب مرحوم کی بیٹی کو گھر پر ٹیوشن لینے کا انتظام کیا، جس سے کچھ وقتی مدد ہو گئی۔ محترم موصوف کے والد نے پڑتور میں ہی ان کے عمر کے 12ویں سال میں ان کو ٹیلر کی دکان پر ٹیلرنگ کا ہنر سکھانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اسی ہنر کے بل پر یہ بی ایڈ کے سال میں بھی اور بعد کے ملازمت کے سالوں میں بھی روزانہ ایک پینٹ سیتے تھے، اور اس طرح جو کچھ پونجی جمع ہوتی اس سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ شروع ہی سے ان کا معاملہ ارن اینڈ لرن کا رہا۔ ملازمت کے اوائل کے دنوں میں ان کی محنت کا یہ عالم تھا کہ صبح 7 بجے سے 10 بجے تک دارالعلوم میں مدرسے کے طلبہ کو پڑھاتے تھے، 10 بجے سے 11 بجے تک روشن گیٹ پر 10ویں کے بچوں کا ٹیوشن لیتے، 11 بجے سے شبلی کے بچوں کی ایکسٹرا کلاس، اور 12:30 بجے سے 5:30 تک اسکول 6 بجے کے بعد اسکول میں، اور 6 بجے کے بعد سے رات کے 11 بجے تک امر ٹیلر کی دکان پر سلائی کا کام۔ علامہ شبلی میں ان کی کارکردگی، محنت، لگن اور نظم و ضبط کا یہ حال تھا کہ پورا 13 سالہ سروس میں کبھی اسکول کو لیٹ نہیں پہنچے۔ اسی لیے سوسائٹی کے آنکھوں کے تارے رہے، اور پیام سر کا ان پر اعتماد کا یہ حال تھا کہ اسکول کی ہر چھوٹی بڑی بات جس پر بھی مشورہ کرنا ہو وہ بغیر جمیل احمد کے نہیں ہوتا تھا۔ طلبہ طالبات کی تعلیمی فکر اور اپنے ساتھی اساتذہ کے ساتھ ان کا ایسا کوارڈینیشن رہا کہ ان کے ساتھی استاد نے کہا کہ ان کے جانے کے بعد آج تک بھی علامہ شبلی میں ان کی بھرپائی نہیں ہو پائی۔ ہم آج بھی ان کو مس کرتے ہیں۔ شبلی اسکول میں ملازمت کے دورانیے میں سائنس کلب کے تحت شہر کے اردو میڈیم کے طلبہ کو نیشنل ٹیلنٹ سرچ ایگزامینیشن کی تیاری کروانے کے لیے موصوف کو محترمہ قمر شریف میڈم، سابق ہیڈ مسٹریس معلوم، سابق ہیڈ ماسٹر مولانا آزاد ہائی اسکول کے جناب ضیاء الحق سر، اور محترمہ ذکیہ سبزواری میڈم، ہیڈ مسٹریس برہانی نیشنل ہائی اسکول، اور ان کے مرحوم دوست اور میرے استاد شیخ آغا محمد کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ آغا سر جیسے کچھ ہم مزاج دوستوں کے ساتھ، جن میں آغا سر کے علاوہ الیاس احمد صاحب، صوفی لائق، سرتاج شاکر، محمد فہیم، مظفر سر، امجد الدین قادری، نور الدین چشتی اور کاکسار بھی شامل ہے، مختلف مضامین پر مبنی ٹیچرز کی ٹریننگ کا انعقاد کرنے کا بھی صحرا موصوف کے سر جاتا ہے۔ اسی طرح ریاضی کلب کے تحت موتی والا ہائی اسکول میں جمیل سر کی سرپرستی میں ہم سبھی ٹیچرز کے ذریعے ریاضی کوئز کے بہت سارے سوالات تیار کروائے گئے تھے، جس پر کام جاری تھا، مگر آغا سر کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے وہ کام مکمل نہ ہو سکا۔ مرحوم استاد آغا سر سے معلوم ہوا تھا کہ موتی والا ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے عہدے کے لیے خان جمیل احمد کے ساتھ کئی امیدوار اساتذہ نے انٹرویو دیا تھا، مگر انٹرویو میں اپنی قابلیت کی بنیاد پر اس پٹھان نے سبھی کو پچھاڑ کر سوسائٹی کے معیار کو پا لیا۔ اور پھر کیا تھا، اسی سال سے اپنے تجربے، مسلسل محنت اور لگن سے ادارے کو نئی اونچائیوں پر لے آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوسرے ہی سال میں صدیق موتی والا کے آفس پر لوگ اسکول میں ایڈمیشن کی سفارش کے لیے پہنچنے لگے۔ صدیق سیٹھ اس وجہ سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے خان جمیل احمد کو ادارے کے لیے ہر ممکن امداد اور تعاون کا وعدہ کیا اور پورا اسکول ان کے حوالے کر دیا۔ اس اعزاز نے ان کے جذبے اور حوصلے کو مزید جلا بخشی۔ پھر کیا تھا، ان کا اپنا پٹھانی انداز، خود آگے بڑھ کر کام کرنے کی عادت اور خداداد صلاحیت کی بنیاد پر ان کو حاصل تمام لوازمات اور دستیاب بہترین اور قابل اساتذہ کے ساتھ انہوں نے امان اللہ موتی والا اسکول کو شہر کے نامور اداروں میں شمار کروایا۔ موصوف نے اپنی کوششوں میں پرائمری کی 5ویں تا 7ویں جماعت کی پرمیشن، پھر اس کا گرانٹ اور ان جماعتوں پر قابل اساتذہ کا تقرر کروایا۔
मजीद ये कि इदारे को लाइब्रेरी के लिए ग्रांट दिलवा कर कुतुब खाना बराए तलबा व असातिज़ा इनमें मौजूद तमाम किताबों के रिकॉर्ड के साथ मुज़य्यन किया। सोसाइटी को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी आपके दौर में ही मिला। इन तमाम काबिशों में जमील सर को मरहूम सलीम मास्टर साहब, यूनुस पटेल साहब और यूनुस मोतीवाला की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल रही। आमतौर पर हम सभी फारिग वक्त में मोबाइल में मसरूफ़ हो जाते हैं। ये जनाब अक्सर अपने खाली वक्त में कोई किताब पढ़ते नजर आएंगे या इस्तिग़फ़ार या दुआओं का विर्द करते। अगर कभी मोबाइल में भी मसरूफ़ दिखाई दिए तो इसमें भी इनका मामला फुज़ूलियात से परे होगा। सौम व सलात के पाबंद है। रोज़ाना के मामूल में स्कूल असम्बली से पहले असातिज़ा के सामने कुरान की दो आयतों की तफसीर होती है। तलबा के अखलाक की तालीम की फिक्र में हमेशा कोशा रहते हैं, इसीलिए रोज़ाना तलबा से 2 मिनट मुखातबत करते हैं और किसी न किसी कहानी के ज़रिए या किसी किस्से से, मिसाल से, लतीफ़े से या किसी फ़लसफ़ी के फ़लसफ़े से या तलबा के सामने नए नए सवाल को रख कर एक अच्छा सबक देने की कोशिश करते रहते हैं। वो अपनी बात रखने का हुनर जानते हैं। इनका अपना एक अंदाज है। पठान तो है ही, अपनी राय बड़े निडर अंदाज में रखते हैं, चाहे मुकाबिल को बुरा लगे या अच्छा। मेरा तजुर्बा तो ऐसा रहा है कि किसी ने इनके सामने ज्ञान देने की कोशिश की तो फौरी इसको जवाब मिलता है, अरे बाबा किताबी बातें सब बाजू रखिए और इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल हल बताइए। ये काम निकालना भी जानते हैं, कभी तारीफ करके तो कभी ज़रूरत पड़ने पर तंज करके भी। पिछले 20 सालों में स्कूल में बहुत सारी तालीमी सरगर्मियाँ ली। जो वसाइल थे इनका भरपूर इस्तेमाल किया। जिन वसाइल की कमी थी, इसकी कमी का एहसास न तलबा को होने दिया न अपने असातिज़ा को। ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई कि साल भर खुद भी मसरूफ़ रहे, असातिज़ा को भी मसरूफ़ रखा और तलबा को भी। जहाँ तलबा से फीस ना आती हो, ऐसे स्कूल में बहुत सारे तदरीसी और गैर तदरीसी प्रोग्राम मुनक़िद करना, तलबा के दरमियान मुकाबलों का इनक़ाद करवाना, इन्हें इनामात से नवाजना, मेहमानान को इन प्रोग्रामों में मदऊ करना और इनका शायर निशान इस्तक़बाल करना, ये सब किसी अचीवमेंट से कम नहीं। पयाम सर, अशफाक अहमद साहब, सोहेल अहमद खान साहब, एजी खान साहब, महमूद सिद्दीकी साहब जैसे बहुत सारे मुशफ़िक़ असातिज़ा की रहबरी ने इनकी शख्सियत को कुंदन बना दिया है। मौसूफ इल्मदोज़ होने की वजह से हर अदबी तकरीर में पेश रहे हैं, चाहे वो मुशायरा हो या शब गज़ल, चाहे किसी किताब का इजरा हो या किताब मेला, चाहे एजुकेशन एक्सपो हो या तालीमी कॉन्फ्रेंस, ये आपको हर जगह मुतहर्रिक व फ़ाल नजर आएंगे। मजीद ये कि मोहतरम अपनी उम्दा काबिलियत की बुनियाद पर वारिसान हर्फ व कलम, मुस्लिम ग्रेजुएट्स फोरम, फेम और हेडमास्टर एसोसिएशन जैसी बहुत सारी तंजीमों में फ़ाल और काबिल ज़िक्र खिदमत अंजाम देते रहे हैं। आम मोहतरम ख़वातीन की नफ्सियात से खूब वाकिफ़ है, इसीलिए तालीमी कॉन्फ्रेंस में खालिद सैफुद्दीन साहब ने इस कॉन्फ्रेंस में आने वाली एक से काबिल खातून जो अपने घर वालों से भी कंट्रोल नहीं होती होंगी, ऐसों की लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी इनके सुपुर्द की थी, जो उन्होंने खूब निभाई और खालिद सैफुद्दीन से तारीफ भी हासिल की। एजी खान साहब की अहलिया इनके गांव परतूर की थी। बहुत ही हमदर्द, मिलनसार और नेक खातून। ये उनके मुंह बोले भाई। दोनों बहन भाई का आपस में इतना खुलूस था कि जैसे वो हकीकी बहन भाई हो। जमील खान इनकी वफात के बाद भी कई दिनों तक इनकी तारीफ करते थकते नहीं थे। जमील खान की वालिदा की परवरिश और तरबियत ने इनको कुंबा परवर बनाया है। वो अपने तमाम बहन भाई और रिश्तेदारों और अजीज़ों की हर तरीके से दामे दरमे दिरहमे कदमे सुकने मदद करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। दावतों का तो पता नहीं, मगर आपकी खास बात यह है कि आप ज़रूर अटेंड करते हैं, तदफीन में ज़रूर जाएंगे और तीमारदारी के लिए भी दवाखाने के चक्कर लगाते नजर आएंगे। इसीलिए समाज में आपने उम्र से बड़े हो या उम्र से छोटे या उम्र से या हम उम्र हर किस्म के संजीदा और गैर संजीदा दोस्तों को कमाया है। वालिदा की दुआएं ऐसी कमाई कि हज भी नसीब हुआ और औरंगाबाद शहर के महंगे तरीन इलाके में सस्ते में घर भी, और वो भी स्कूल से सिर्फ 2 कदम के फासले पर। वैसे घर से ये बात याद आई कि वो अगर उस जमाने में
आसिफ ज़दा जिन भूत वाला मशहूर था, मगर ये पठान भी ऐसा पक्का कि सिर्फ उसी ने उस जिन को वहां से भगाया। याद रहे, मेरी मुराद सलीम भाई की तरफ नहीं है, सलीम इंजीनियर। परतूर जैसे छोटे से कस्बे से ऊंची उड़ान का ख्वाब लेकर आने वाला ये नौजवान, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और सख्त मेहनत की, खुद भी कामयाबी के झंडे गाड़े, अपनी अहलिया को भी पढ़ाया, दोनों ने मिलकर अपनी मेहनत के बलबूते पर दोनों बेटों को इंजीनियरिंग की तालीम दिलवाई और छोटी लाडली इस साल इंशाअल्लाह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगी। अल्लाह से ऐसी कभी उम्मीद है। आखिरी 1 मिनट, इस मर्द मुजाहिद ने हार्ट अटैक आने के बावजूद खुद 2 व्हीलर घर से निकला, आयकन में जाकर खुद एडमिट होकर फर्स्ट एड लिया और बाद में घर वालों को इत्तला दी, और वो 2 दिन थे रमजान के। यानी सब्र का ऐसा मामला कि दूसरों के रोजों का एहतराम का जज्बा सवार था। ये मजबूत दिल और दिमाग वाला, पक्के इरादे वाला, किसी मुश्किल से न घबराने वाला नौजवान चाहे सरकारी हिसाब से स्कूल के हेडमास्टर के पोस्ट से रिटायर हो गया हो, लेकिन मेरी नज़रों में अभी अल्लाह ने इनके लिए मजीद काम रखे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट दुनिया और जिंदगी के अख्ताम का नाम नहीं, बल्कि ये तो एक पड़ाव है, एक स्टेशन है। मंजिल तो अभी बहुत दूर है। रिटायरमेंट तक इंसानों के बनाए हुए दायरे में रहकर काम करता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद तो इसमें सितारों से आगे और उफक के पार देखने की सलाहियत पैदा होती है। आज हमारे सामने खालिद सैफुद्दीन, वसील साहब, एजी खान साहब, नूर हसनैन साहब, सलीम मोहिउद्दीन साहब जैसे कई जिंदा मिसालें मौजूद हैं। मैं आखिर में माजी का फख्र, हाल का मान और खुदमात के सुल्तान जमील अहमद खान के लिए सिर्फ यही कहूँगा कि इनका मनसब बदला है, मिशन नहीं, ओहदा बदला है, अज़्म नहीं। इंशाअल्लाह ये मर्द मुजाहिद अपने मकसद और मिशन को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। मैं रब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआगो हूँ कि रब्बे कायनात इनकी उम्र में बरकत दे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आखिरी सांस तक इनसे काम ले और इनके काम को इनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। आमीन। अब इसके बाद जनाब सिद्दीकी मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब, जिसने कि टीचर वर्कशॉप में क्लासरूम मैनेजमेंट एंड क्लासरूम बिहेव के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की थी, उन्हें इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ। ये महर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरनें संभाल कर रखें। ये महर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरनें संभाल कर रख, मैं अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा दूँगा। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आज़मा कर देखे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो ज़बरदस्त भी है और दरगुजर फरमाने वाला। मोहतरम ज़िम्मेदारान फ़ेम, आज के इस एतराफ़ ख़िदमात के जलसे में मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं फ़ेम के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तालीमी सफ़र के एक मर्द मुजाहिद के एतराफ़ ख़िदमात के जलसे को उन्होंने मुनक़्क़द किया। खान जमील अहमद साहब की एतराफ़ ख़िदमात का ये जो जलसा है, मैं बहुत मुख्तसरन अपने तासुरात और उनसे वाबस्ता मुलाक़ातों का जिक्र करके अपनी जगह लूँगा। खान जमील अहमद साहब की खिदमात का जो दायरा है वो स्कूल और क्लासरूम तक महदूद नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत से, दयानतदारी से और खुलूस और रहनुमाई से नस्लों को संवारने का काम किया। और न सिर्फ संवारने का काम किया, बल्कि आप देखिए कि किसी इदारे को तरक्की की मंजिलों पर पहुंचाना एक कोई आसान काम नहीं होता। जो लगन, जो खुलूस, जो मेहनत और दयानतदारी और जो मुस्तकिल उसके पीछे मेहनत होती है, वो मुंह बोलता सबूत है आज इदारे की कामयाबी को देखकर। और हालांकि रियाजी के उस्ताद हैं, लेकिन अदबी अंजुमनों से उनकी वाबस्तगी, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों से उनका लगाव, शहर में जहाँ पर भी मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर उनकी मौजूदगी इस बात की शाहिद है कि वो उर्दू अदब से भी दिलचस्पी रखते हैं, समाजी खिदमत से भी आपका लगाव है। रियाजी के बेहतरीन उस्ताद के तौर पर आपने अपनी शिनाख्त बनाई और
اقرا گروپ آف اسکولس میں جب بھی انٹرویوز کا سلسلہ ہوتا تو ایکسپرٹ کی حیثیت سے آپ جو ہے سبجیکٹ ایکسپرٹ کی حیثیت سے انٹرویو پینل میں بھی ہوتے اور سبق کے مشاہدوں میں بھی آپ کی خدمات ادارے نے لی ہیں. علامہ شبلی ہائی اسکول میں 13 سالوں تک ریاضی کے استاد رہے اور پڑتور جیسے ایک چھوٹے سے مقام سے آپ نے جو تعلیمی سفر شروع کیا تھا، آپ دیکھیے کہ محنت نے، لگن نے، مستقل مزاجی نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا. اور پھر 2004 میں جب انہوں نے بحیثیت صدر مدرس امان اللہ موتی والا ہائی اسکول کی ذمہ داری سنبھالی، چارج سنبھالا، تو انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے اسکول کی ایک منفرد پہچان بنانے میں وہ کامیاب ہوئے اور اپنے ادارے کو وقت دیا، خدمات دی. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری رہے. آپ سے میری جو شناسائی ہے صدر مدرس بننے سے پہلے بھی، جبکہ وہ شبلی میں ویسے تو استاد خدمات انجام دے رہے تھے جب سے رہی، لیکن جب انہوں نے صدر مدرس کی حیثیت سے ذمہ داری قبول کی تو مختلف نشستوں میں، مختلف پروگراموں میں آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہی تو ان کی شخصیت کے مختلف پہلو میرے سامنے آتے گئے. میں نے دیکھا کہ محترم جمیل خان صاحب ایک بے باک شخصیت کے مالک اور ٹھیٹ گفتگو کرنے کے عادی. وہ اس بات کا ملاحظہ نہیں کرتے کہ سامنے والا جو ہے وہ برا محسوس کرے گا، بلکہ وہ جو بات دل میں رکھتے ہیں وہ اپنی زبان پر رکھتے ہیں اور مصلحت آمیز گفتگو سے کبھی بھی انہوں نے کام نہیں لیا. ہر معاملے میں بہت بے باکی سے اپنی رائے کو رکھا. میں نے دیکھا کہ وہ قوم کے نونہالوں کے مسائل، ان کے مستقبل اور ان کی تعلیمی ترقی کے سلسلے میں ہمیشہ بات چیت کرتے. جب بھی ملاقات ہوتی، یہ کس طریقے سے بچوں کی رہنمائی کی جا سکے، کس طریقے سے انہیں جو ہے اعلیٰ مقاموں تک پہنچایا جائے، اس پر وہ ہمیشہ فکر مند نظر آئے. سماج پر، سماجی چیزوں پر ان کی بہت گہری نظر رہی. سرپرستوں سے جو روابط رہے، سرپرستوں کی جو رہنمائی انہوں نے بار بار کی، اس کا تذکرہ وہ اپنی گفتگو میں ہمیشہ کرتے. تو اس سے وہ لگن اور وہ جو محبت ادارے سے ہے، وہ لوگوں سے، اپنی ملت سے ہے، وہ ہم کو دیکھنے کو ملتی. مکھیادھیاپک سنگھ کے ذمہ دار کی حیثیت سے بھی جو ہے آپ نے ذمہ داریاں نبھائیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، تو صدر مدرسین کے ساتھ ان کو کام کرنے کا جو موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ بہت بے باکی سے انہوں نے رائے رکھی، مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی کوششیں کی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک اپنی پہچان بنائی، شناخت بنائی. اگرچہ کہ صدر مدرس کی حیثیت سے موصوف ریٹائر ہو رہے ہیں، سبکدوش ہو رہے ہیں، لیکن ایک ایسا نظام، ایک ایسی ٹیم اور ایک ایسا ماحول انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں وہ کہ جو تعلیم و تربیت کے مشن کو لے کر وہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے تعلیم کے اس مشن یہ لوگ نئی ٹیم جو ہے وہ سنبھالے گی. جمیل احمد خان صاحب کی جو مصروفیتیں ہیں، ان کی سرگرمیاں ہیں اور جو حوصلے ہم کو نظر آتے ہیں ہر اعتبار سے، ہر فیلڈ میں، تو اس موقع پر مجھے مربی محترم مولوی اختر زمان ناصر صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ دے دعوت آرام کسی اور کو منزل، میں اپنی تھکن بھی نہ کروں تیرے حوالے. یہ شعر ان پر صادق آتا ہے. اور انہی تازہ دم حوصلوں کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی نے، آپ کے مینجمنٹ نے جمیل احمد خان صاحب کو اپنے تعلیمی کارواں میں شامل کر لیا ہے اور اسکولز کی ذمہ داریاں ان کے سپورٹ کی ہیں. ایگزیکٹو سی ای او کی حیثیت سے، چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت سے ابھی آپ کو ذمہ داری ملی ہے اور امان اللہ موتی والا ایجوکیشن سوسائٹی کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی آپ اپنی خدمات اب جو ہے دیں گے تاکہ اس ادارے کو مزید تعلیمی جو ہے ترقیوں کی طرف لے جا سکے. آپ کا ایک سفر تو ختم ہوا ہے لیکن ایک نئے سفر کا آغاز، اور اس موقع پر اس نئے سفر کے آغاز پر آپ کی ناتمام خدمات کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روشن مستقبل کے ساتھ ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ اپنے اس کارواں کو، تعلیمی میدان میں اپنی خدمات کے سلسلے کو آگے بڑھائے اور یہ خدمات جو ہے آپ کے لیے آخرت کا جو ہے ذریعہ بنے، ثواب کا ذریعہ بنے. اس دعا کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. میں ڈاکٹر شیخ محمد شرف الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے تاثر پیش کریں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکرٹری محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب عکس منتشر کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، بڑے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے.
نہ ہر ظرف کا نصیب ہے جام و سبو ہونا، اور نہ ہر انسان کا مقدر ہے بامراد اور سرخرو ہونا۔ بہت سے راہی راہ بھٹک جاتے ہیں، اور کچھ راہ اور منزل دونوں سے بے خبر زندگی اور بندگی سے نا آشنا بس جیے جاتے ہیں۔ نہ انہیں دنیا کی فکر نہ عقبہ سے تعلق۔ بہت سے وہ بھی ہوتے ہیں جو بابر بعیش و کوش کے عالم دوبارہ نیست پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور عیش و عشرت کی وادی کا سفر طے کرتے ہیں۔ دنیا کی فانی لذتیں ان کے ہم رکاب ہوتی ہیں، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور مصیبت ان کی منتظر۔ آدمیوں کی اس بھیڑ میں کہیں کہیں انسان پائے جاتے ہیں، بلند ظرف، منزل آشنا، فرض شناس اور زندگی اور بندگی کے تقاضوں سے واقف، وہی جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے چلے جاتے ہیں، صلے کی آرزو اور ستائش کی تمنا کے بغیر۔ ایسے ہی ایک شخص بلکہ شخصیت کا نام ہے خان جمیل احمد۔ آج خان جمیل احمد صاحب کے اعزاز میں ان کی سبکدوشی پر ان کی خدمات کے اعتراف میں فیڈریشن آف آل مائنورٹی ایجوکیشنل آرگنائزیشن اور مسلم گریجویشن فورم کی جانب سے منعقد کیا گیا جلسہ اعتراف حسن خدمات ان کے چاہنے والوں کی طرف سے ایک بہترین خراج تحسین ہے۔ تعارف ہونا اور تعلقات قائم ہونا زندگی کا معمول ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب ذہن ملتے ہیں اور مخلصانہ ارتباط کے راستے روشن ہو جاتے ہیں تو یہ تعلقات اٹوٹ رشتوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہی کچھ میرے اور جمیل احمد خان صاحب کے درمیان ہوا۔ ماضی کے اوراق کو پلٹ کر غور کرنے لگتا ہوں تو ماہ جون 1997 روشن گیٹ علاقے میں رہائش پذیر خان جمیل احمد صاحب کی رہائش گاہ پر استاد محترم ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب کے ہمراہ پہلی مرتبہ ان سے ملاقات کا منظر نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہاں دکھا دے آئے تصور پھر وہ صبح شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ اس وقت خان جمیل احمد صاحب علامہ شبلی اردو ہائی اسکول نوابپورہ اورنگ آباد میں مددگار معلم کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ تعلیمی سال کے آغاز پر علامہ شبلی اردو ہائی اسکول میں مضمون جغرافیہ کی تدریس کے لیے درکار مددگار معلم کا اشتہار اخبارات میں شائع ہوا تھا۔ اسی ضمن میں استاد محترم ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب سے مشورہ کرنے پر وہ اشتہار سے متعلق تفصیلات جاننے اور مشورہ لینے کے لیے مجھے اپنے ساتھ جمیل احمد خان صاحب سے ملاقات کے لیے ان کے گھر لے گئے تھے۔ جمیل احمد خان صاحب سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد اسی سال میرا تقرر علامہ شبلی اردو ہائی اسکول میں ہو جانے کے بعد تقریباً 7 سال کا عرصہ ان کے ساتھ اپنی خدمات انجام دینے کا مجھے موقع ملا۔ اس دوران انہوں نے علامہ شبلی ہائی اسکول کے انچارج صدر مدرس کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات انجام دیں۔ اس طرح تقریباً 1 سال مجھے ان کی ماتحتی میں بھی اپنی خدمات انجام دینے کا موقع میسر آیا۔ علامہ شبلی اردو ہائی اسکول کے طلبہ میں وہ بے حد مقبول استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہر سال پابندی سے یوم اساتذہ کے موقع پر امان اللہ موتی والا ہائی اسکول اور علامہ شبلی ہائی اسکول سے فارغ ہونے والے سینکڑوں طلبہ اسکول پہنچ کر یا موصوف کے مکان پہنچ کر ان کی خدمات کے اعتراف میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر انسان میں خلوص، عزم، قوت ارادی، حوصلہ اور خدمت خلق کا جذبہ ہو تو کامیابی اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو ذی فہم، ذہانت و فراست، مہارت اور مستعدی کی صلاحیتوں اور دینی و عصری علوم کے ساتھ وسیع القلبی جیسی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے۔ زندگی کے بہت سے پہلو اور انسانی طبیعت کے متعدد رنگ ہوتے ہیں۔ انہی رنگوں میں ایک انسان کا بااصول، کھرا اور زبان کا تلخ ہونا بھی ہے۔ ایسا انسان منافق نہیں ہوتا۔ جمیل احمد خان صاحب ایک ایسی ہی شخصیت ہے۔ کنیت میں خان، مزاج میں سختی، تنقیدی نظر، تلخ لہجہ، فوراً غصے میں آ جانا، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا آپ کی فطرت میں شامل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بڑے ہی ملنسار خلیق انسان ہیں۔ ڈانٹ کے ساتھ محبت ان کا مسلک ہے۔ طبیعت میں انکساری و خاکساری ہے۔ ہمدردی، دور اندیشی، معاملہ فہمی، حکمت عملی، انسان دوستی، حصول علم کی صلاحیت کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں۔ موصوف کی سرپرستی میں اساتذہ و طلبہ کی بہترین تعلیم و تربیت اور اخلاقی ارتقاء ہوا ہے۔ وہ اپنی بات کو بڑی بے باکی اور وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں کئی لوگوں سے ان کی بحث ہو جاتی ہے جو کبھی کبھار تلخ صورت اختیار کر لیتی ہے، لیکن اس بحث کی بنیاد پر وہ تعلقات کو
متاثر نہیں کرتے ہیں، ورنہ عام طور پہ ہم اپنی رائے یا اپنی بات کی مخالفت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، اور کسی سے بحث ہو جائے تو مزید تعلق قائم رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اپنی زندگی میں کئی نشیب و فراز انہوں نے جھیلے ہیں، بلندیوں کو پست اور پستیوں کو بلند ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے۔ یہ ان کا عزم، حوصلہ، خود اعتمادی اور اخلاقی جرأت ہے کہ وہ ہر مرحلے میں اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ اگست 2004 میں وہ موتی والا ہائی اسکول میں صدر مدرس کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دینے کے لیے رجوع بکار ہو گئے۔ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اسی شعر کے مصداق امان اللہ موتی والا پرائمری و ہائی اسکول میں رجوع بکار ہونے کے بعد انہوں نے اپنی قابلیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ادارے کو کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ وہاں کے تعلیمی معیار میں اضافے کو دیکھ کر طلبہ کے داخلوں کے لیے مقابلہ آرائی شروع ہو گئی۔ جہاں تک میری معلومات ہے اس کے مطابق صدر مدرس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے وہاں کا SSC کا نتیجہ الحمدللہ 100% رہا ہے۔ اس ادارے سے فارغ ہونے والے کئی طلبہ آج میڈیکل اور انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ دیگر اہم شعبوں میں کافی نام کمایا ہے۔ کم و بیش گزشتہ 3 دہائیوں سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے رہے ہیں، چاہے وہ علامہ شبلی ہائی اسکول ہو، الیکشن ڈپارٹمنٹ ہو، پولنگ آفیسر کی ڈیوٹی ہو، فیڈریشن آف آل مائنورٹی ایجوکیشنل آرگنائزیشن کے تحت منعقد ہونے والے مختلف تعلیمی، ادبی و ثقافتی پروگرام ہوں، یا پھر مثالی اساتذہ کے ایوارڈ کے لیے انٹرویوز ہوں۔ غرض میں نے ہر ایک محاذ پر محترم کو مکمل سنجیدگی کے ساتھ پیش رہتے ہوئے پایا ہے۔ جمیل احمد خان صاحب نے بے شک اپنے والدین کی دعائیں حاصل کی ہیں۔ ان کے والدین کی دعاؤں، بے لوث خدمت، محبت، شفقت و عنایت کا ثمرہ ہے کہ آج اللہ نے اپنے کرم و مہربانی کے دروازے ان پر کھول دیے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سن 1998-99 میں جب ان کے والد علیل تھے تو جمیل احمد خان صاحب نے رات دن ایک کر کے تنہا والد کی خدمت انجام دی۔ الحمدللہ آج ان کے سر پر اپنی والدہ کا سایہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی عمر دراز کرے، آمین۔ وہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود نہ صرف اپنی والدہ کی دل و جان سے خدمت انجام دیتے ہیں بلکہ اپنی بہنوں، بھائیوں اور بھتیجوں کے لیے بھی اپنی تگودو جاری رکھتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ سبک دوشی کے بعد موصوف کی زندگی سکون و چین سے گزرے، اللہ انہیں دنیا و آخرت کی تمام تر خوشیاں میسر فرمائیں۔ موصوف اپنے پیشے سے ضرور سبک دوش ہو رہے ہیں مگر تعلیمی، ادبی و ثقافتی میدان سے نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ موصوف آئندہ اپنے تجربات و علم سے ہم تمام کو فیضیاب کرتے رہیں گے۔ آسان سمجھتی ہے کیوں تدریس کو دنیا، ذروں کو یہ خورشید بنانے کا عمل ہے۔ میری مراد ڈاکٹر شہزاد خان سے ہیں، وہ آئے اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ جمیل سر کے بارے میں کچھ کہنا مطلب ایسا ہے کہ کوئی کھلی کتاب ہے اور کس لوگوں کو کہنا کہ آئیے اور اس کو پڑھیے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے کھلی کتاب کی طرح ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ آپ سب بھی یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو مقررین باتیں رکھ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ زیادہ تر چیزیں ایسی ہی ہوں گی۔ جمیل سر کی جو کریئر کا 2 اسپیلز رہے ہیں، ایک یہ کہ علامہ شبلی میں بحیثیت اسسٹنٹ ٹیچر رہے آپ، اور دوسرا اسپیل یہ رہا کہ موتی والا ہائی اسکول میں آپ بحیثیت صدر مدرس آپ نے خدمات انجام دی۔ میرا اپنا تجربہ یہ رہا کہ سر سے جب بھی ملاقات ہوئی، جب بھی ان سے بات چیت ہوئی، سوائے اسکول، تعلیمی مسائل اور ان کا حل، اس کے علاوہ اور کسی مضمون پر سر نے بات نہیں کی۔ بالکل اس میں اس طرح سے ایجوکیشن کے معاملے میں پوری طرح سے گھل مل جاتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ان کو بات سوچتی ہی نہیں تھی۔ سر کا اسکول میں پنشمنٹ دینے کا ایک الگ ہی نرالا انداز ہوا کرتا تھا۔ پنشمنٹ کے معاملے میں سر اگر بچے لیٹ آتے تو ان سے کوئی سورہ سن لیتے یا سورہ یاد کرنے کے لیے کہتے، کبھی کسی کو کہتے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، یا کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھ لی، قضا کی، تو اس کو کہتے ہیں کہ اب ظہر میں اس کو نماز پڑھ لے۔ اس کے بالمقابل آپ کے والد صاحب بہت سخت مزاج رہے ہیں، بہت زیادہ ڈسپلین رہے ہیں۔ میں نے سر سے یہ سنا ہے، کسی وقت انہوں نے جو گفتگو ہوئی ہے، کہا سر نے کہ اگر گھر میں کسی ایک فرد کی نماز بھی قضا ہو جاتی تو سزا پورے گھر کو ملتی تھی، اور ان کے بھائی 4 بھائی سر 3 بھائی، اگر ان میں سے کسی کی اگر نماز قضا ہو جائے تو تینوں بھائیوں کو سزا ملتی اس کی۔
اور ڈسپلن کا یہ معاملہ تھا کہ سر جب اسکول کو جانے کی عمر تھی سر کی، تبھی سے وہ ٹیلرنگ کی جو دکان تھی اس پر آپ سر وہاں پر جاتے اور بہت کچھ وہاں پر سیکھا سر نے. اور ڈسپلن کا اثر یہ رہا کہ آپ کے تمام بھائی بہت ہی شریف النفس اور ڈسپلن رہے ہیں. سر کی کچھ سوشل ایکٹیویٹیز بھی رہی ہیں. ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ جماعتیں دن میں گشت کرنے کے لیے جاتی ہیں، لیکن جمیل سر کی جماعت رات کے وقت گشت کرنے کے لیے جاتی تھی. آپ کا محلہ جو ٹائمز کالونی ہے وہاں پر گراؤنڈ ہے، وہاں پر زیادہ تر بچے رات کے وقت جو ہے تو الگ الگ شوق لگ گئے، موبائل پر گیم کھیلنا، اسموکنگ کرنا یا دیگر چیزیں ہیں. تو سر اور آپ کی ٹیم جاتی، کسی ایک گروپ کو پکڑتی، وہاں پر قرآن کی 1-2 آیات ترجمے کے ساتھ سناتی اور ان سے کہتی کہ اب گھر پر چلے جائیں. تو یہ سلسلہ سر کا اب بھی جاری ہے اور امید ہے کہ آگے بھی جاری رہے گا. سر نے کا جو گھر اسکول سے بہت قریب ہے، تو محض اتفاق نہیں ہے بلکہ سر کی کوشش رہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اسکول کو وقت دے سکوں. اسی لیے سر نے بہت کوشش کر کے یہ گھر جو ہے وقت اسکول کے قریب خرید لیا. سر جب بھی آپ کو جمیل سر کو میں دیکھتا ہوں تو انگلش کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے کہ لیڈرز آر لائک ایگلز، دے ڈونٹ فلاک، یو فائنڈ دیم ون ایٹ اے ٹائم. رہنما جو ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، وہ ایگلز کی طرح ہوتے ہیں. ہم آسمان میں اگر دیکھتے ہیں تو بہت سارے پرندے غول کی شکل میں نظر آتے ہیں، لیکن ایگل جو ہے وہ صرف ایک تنہا نظر آتا ہے. میں جو ٹیچنگ فیلڈ کے آسمان پر افق پر دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ٹیچرز ہیں، ایچ ایمز ہیں، لیکن اس میں جمیل سر ایک واضح طور پر نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر نے پوری اپنی زندگی اسی کے لیے لگا دی. محنت، لگن اور مخلصانہ کاوشوں سے ادارے کو نئی بلندیوں تک پہنچایا. آپ کی رہنمائی میں نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ کردار سازی اور دیگر شعبوں میں آپ کے موتی والا اسکول نے نمایاں مقام حاصل کیا. آپ سر تو ویسے آرٹس اینڈ سائنس کے ٹیچر ہیں، سائنس کے معلم ہیں، لیکن ڈرامہ میں اگر دیکھیں ہم، ایک بابی ڈرامہ جب سر کے اعزاز میں جو جشن چل رہا تھا، جشن نور الحسنین، اس وقت جو سر نے ڈرامہ کھیلا، وہاں پر ڈرامہ پلے کیا، ہزاروں میں اس کے ویورز، لاکھوں میں اس کے ویورز ہیں. حالانکہ سر سائنس کے ہیں، لیکن یہ سر کی رہنمائی میں اس ڈرامے نے خوب جو ہے پذیرائی حاصل کی. 1-2 چیزیں آپ کی بتا کر ختم کروں گا، کیونکہ خالد سیف الدین صاحب کا حکم ہے کہ چیزیں ریپیٹ نہ کریں. ہم سب کے لیے جو ٹیچنگ شعبے سے متعلق رکھتے ہیں، اساتذہ ہوں یا ایچ ایم ہوں، ایک ریگولر اسٹوڈنٹ کو پڑھانا، اس کو تعلیم دینا، اس کو گائیڈ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. لیکن کوئی طالب علم اگر 7ویں جماعت سے اسکول چھوڑ دے اور بالکل اس کی تعلیم خطا ہو جائے تو اس کی رہنمائی کس طرح سے کی جائے. ایک اسٹوڈنٹ رہی ہے سر کی جس نے 7ویں جماعت کے بعد اسکول چھوڑ دیا، ماں باپ نے بند کروا دیا اسکول. تو سر کے تعلقات پیرنٹس سے سرپرست سے بھی رہتے تھے. سر وہاں پر گئے، پیرنٹس کو کنوینس کیا، لیکن نہیں مانے. تو ایک رائے سر نے یہ دی کہ اس بچی کو 17 نمبر سے 10ویں کا امتحان دیا جائے. 17 نمبر سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر امتحان دے تو اس کی پہنچ کہاں تک ہو سکتی ہے؟ 10ویں کر لے، 12ویں کر لے. اس بچی نے 10ویں کیا، 12ویں کیا، گریجویشن ہوا، پوسٹ گریجویشن ہوا، اس نے اس کے بعد پی ایچ ڈی کی. آج اس بچی کو لوگ ڈاکٹر غوثیہ بانو کے نام سے جانتے ہیں اور حیدرآباد کے سینئر کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت. اس کے علاوہ ایک اسٹوڈنٹ رہا جو حفظ کر رہا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی تعلیم متاثر ہو رہی. سر نے اس کو بھی گائیڈ کیا، وہ حافظ قرآن بھی ہوا، نیٹ میں ٹاپ کیا، گھاٹی سے MBBS ہوا اور اب بہت ہی بہترین پریکٹیشنر ہے. یہ بھی سر کے ایک طرح امتیاز ہے. سر کے لسٹ میں بہت سارے جو ہے تو مختلف نام ہیں جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں بہت نام کمائے. آج ان میں سے ایک جو ہے ہم کو اسٹیج پر نظر آتے ہیں، میری مراد ہے شارق نقشبندی صاحب، ایڈیٹر ان چیف ایشیا ایکسپریس. آپ بھی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. گویا کہ سر نے اس مختصر وقت میں ہم سب کے لیے اور ان کے اسکول میں آنے والے ایچ ایم سے اساتذہ کے لیے ایک اسٹون، کیا کہتے ہیں اس کو، مائل اسٹون رکھ دیا ہے کہ آئے اور اب اس کو پار کریں. اس شعر کے ساتھ میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا کہ اگر تم آسمان پر جا رہے ہو تو شوق سے جاؤ، اگر تم آسمان پر جا رہے ہو تو شوق سے جاؤ، میرے نقش قدم آگے کی منزل کا بتا دیں گے. سر کے لیے بہت نیک خواہشات. تھینک یو ویری مچ. اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جناب الیاس احمد صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا. تبصرہ اس نے لکیروں کا وہیں چھوڑ دیا، تبصرہ اس نے لکیروں کا وہیں چھوڑ دیا،
जब नजूमी ने मेरे हाथ के छाले देखे। जनाब इलियास अहमद साहब। आज हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि जमील अहमद साहब की खिदमत एतराफ़ खिदमत के सिलसिले में जमा हुए हैं। इनकी खिदमत एक तवील और शानदार रही है और मेरे लिए ये एज़ाज़ है कि मैं आज अपनी सदर मोहतरमा ज़किया सज़वारी मैडम के सदारत में मुनक़दा इस जलसे में कुछ बात कहने की मुझे एक मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। मोहतरम हाज़रीन इकराम, शख्सियत में जमील सर की शख्सियत एक ऐसा रोशन मीनार की हैसियत से थी कि जिसका असर तलबा की ज़िंदगियों में भी रोशनी दिया उसने और रफ़क़ाए कार उनके जो थे यानी बिलख़ुसूस असातिज़ा की ज़िंदगियों में भी उससे एक रोशनी मिली है। मैं अपनी गुफ्तगू को असातिज़ा की हद तक ही महदूद रखूँगा, इसलिए कि बाकी तमाम उमूर पर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बात हो चुकी है। जमील साहब का शुमार उन प्रिंसिपल हज़रात में होता है जो न सिर्फ इंतज़ामी उमूर पर तवज्जो देते थे बल्कि तालीमी मेयार की बुलंदी के लिए भी आप भरपूर कोशिश करते रहे हैं। इनकी सबसे नुमायाँ खूबी जो मुझे मुख्तलिफ़ मुलाक़ातों में इनसे बातचीत के दौरान मेरे सामने आई वो ये थी कि असातिज़ा के साथ इनका बर्ताव जो था वो कैसा था, इस पर मेरे सामने बात आई है। असातिज़ा के सिलसिले में जमील सर का ये मामला हो था कि वो जांच पड़ताल बड़ी सख्ती से करते थे और जाहिर है कि ये जांच पड़ताल जब सख्ती से होती तो असातिज़ा को नागवार भी गुजरती थी, लेकिन उनकी नीयत में इस्लाह और बेहतरी शामिल ज़रूर थी जिसका हमारे उसके बैकग्राउंड से हमको अक्सर नज़र आता था। वो चाहते थे कि इनके असातिज़ा अपनी गलतियों को छोड़ें, उसको कम करें, अपनी इस्लाह करें, अपनी खामियों से दूर रहें और तदरीस को अपनी निखारें। वो असातिज़ा को अपने काम पर आमादा कर लेते थे। जैसा कि मुख्तलिफ़ मौक़ों से बात है सामने, मुख्तलिफ़ कि वो पठान है तो वो मुख्तलिफ़ ज़रियों से अपने काम को असातिज़ा से करवाई लेते थे। इनके अंदर ये सलाहियत थी कि कितना ही मुश्किल से मुश्किल काम उनके सामने आ जाए वो उसको आसानी से अपने असातिज़ा से करवा लेते थे। ये इनकी क़यादत का कमाल है। वो ख़ुद भी बहुत मेहनत करते थे। इससे असातिज़ा हमेशा ये महसूस करते थे, जब भी बात की जाए तो जमील सर से होता था कि जो काम स्कूल में हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ा रोल जमील सर का ही आगे आगे रहता था। तो उससे उनके असातिज़ा भी काम भी करते थे और वो ये हमेशा महसूस करते थे कि इनके पीछे एक हाथ है जो इनके हमेशा मदद करेगा, इनके लिए खड़ा रहेगा, ख़ुद भी मेहनत करता है और हर मुमकिन वो मदद भी फराहम करेगा। खान साहब की ज़िंदगी में मेहनत और रास्तबाजी की बातें आ चुकी हैं। इनमें उसकी एक अमली तस्वीर थे। उन्होंने कभी भी समझौता पर यकीन नहीं किया। तालीमी मेयार या अखलाक़ी उसूलों की हो, काहे की बात हो, उस पर वो कभी भी समझौता नहीं करते थे। अपनी बात रास्तबाजी से और ईमानदारी से बिल्कुल सामने रख देते थे। बाद में उस पर ज़्यादा बहस नहीं करते थे बल्कि खामोशी इख्तियार करते थे और लोग खुद उस बात को बाद में मोतरफ़ होकर उसको कर लिया करते थे। यही बात है कि उन्होंने उनकी राजबाजी और ईमानदारी ही है कि उनके तलबा और असातिज़ा दोनों को उससे रहनुमाई मिली और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। आज जमील सर यहाँ सुबुकदोश हो चुके हैं और जैसा कि बात आई है कि उनकी अभी खिदमत जारी हैं। अभी उन्होंने और अमानुल्लाह मोतीवाला स्कूल को जैसा कि उन्होंने एक नई बुलंदी पर पहुँचाया है, ये हमारे सामने एक बिल्कुल नुमायाँ एक उनकी खूबी है। इनकी ये कोशिशें हम सब के लिए, हमारे स्कूलों के लिए, हमारे उनके ख़ुद के असातिज़ा और हमारे असातिज़ा के लिए, ज़िम्मेदारान के लिए, तलबा के लिए एक रहनुमाई साबित होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आइंदा ज़िंदगी में भी जमील सर अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे और अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। इसी तरह माशरे के लिए रहनुमाई करते रहें वो और मिल्लत के लिए मुसलसिल खिदमत करने का अल्लाह ताला उनको मौका दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, मैं उन्हें इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ। खुद नई राहें बनाना खूब आता है हमें, खुद नई राहें बनाना खूब आता है हमें, हम किसी तालाब का ठहरा हुआ पानी नहीं। जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ और शर्फ की बात है कि मैं आज उस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने मेरी अपनी शख्सियत को संवारने में एक अहम किरदार अदा किया है, मेरी मुराद खान जमील अहमद साहब से। मेरा और जमील अहमद साहब का ताल्लुक़ स्कूल के ज़माने से है और बिलाशुबा जमील सर की सरपरस्ती में और जमील सर को देखने के बाद जमील सर ने न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे साथ मेरे जितने साथी थे
تمام میرے ساتھیوں کی نہ صرف تعلیمی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ اس بات کا اعتراف کرنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ ہماری کردار سازی میں بھی جمیل احمد خان صاحب کا بہت بڑا رول رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ٹیچر کے لیے بھی، کسی بھی استاد کے لیے، اس کے پیشہ تدریس میں اس کی کتابوں کو پڑھانے سے زیادہ اس کے اپنے طلبہ کی کردار سازی ایک سب سے اہم کام ہوتا ہے. اس لیے کہ تعلیم حاصل کرنے والے ہم زمانے میں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے، جب حقائق کے ادا کرنے کی بات آتی ہے، جب ملت کے تئیں کچھ سوچنے کی بات آتی ہے، تو تب وہ کتابیں پڑھنے والے لوگ ہمیں کہیں دور نظر آتے ہیں. لیکن یہ خان جمیل احمد صاحب کی کوششیں رہی روز اول کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے طلبہ کے اندر صرف نصابی کتابوں کو پڑھا کر اپنی خدمات سے سبکدوش ہونا اپنا فریضہ نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے طلبہ کے اندر ان کی کردار کو پروان چڑھائے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تعلق انگوری باغ سے ہے، اور میری تعلیم فیاض احمد خان صاحب جیسے اور ان کے معاونین کے ذریعے ایک ایسے پسماندہ علاقے میں اسکول جو کھولا گیا تھا، علامہ شبلی اردو اسکول، اس اسکول سے میرا تعلق رہا ہے. سال 1992 کی بات ہے، جب شاید میں 8ویں یا 9ویں جماعت میں تھا، بابری مسجد شہید ہوئی تھی. کسی استاد کے کچھ جملے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے تو اسٹوڈنٹس کے ذہنوں پر نقش ہو جاتے ہیں. تو بابری مسجد شہید ہوئی تھی، مسلمانوں میں بڑی مایوسی کا عالم تھا. طلبہ میں ہم اسٹوڈنٹ سے بہت چھوٹے تھے تو الگ الگ قسم کی باتیں چلتی تھی. تو یہی خان جمیل احمد سر تھے، جب اپنی کلاس لینے آتے تھے تو اپنے ریاضی کے مضمون پڑھانے سے پہلے 10 منٹ ہمارے اندر بابری مسجد سے متعلق اور اس ملک میں اگر مسلمانوں سے متعلق جو کچھ بھی حالات ہوتے تھے اس کے اوپر تذکرے ہوتے تھے، اور بڑے عام اور زبان کے اندر یہ سمجھایا جاتا تھا سر کی طرف سے کہ دیکھو آج ایک مسجد شہید ہوئی ہے، اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے تعلیم سے دور رہے، نظام سے دور رہے، سسٹم سے، اس ملک کے سسٹم سے دور رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس قسم کے واقعات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. سر کا اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی ہمیشہ مشفقانہ رویہ رہا. اس کا میرا ذاتی تجربہ یہ رہا کہ میرے تائزاد بھائی اس اسکول میں پیون تھے، کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن دوران بیماری سر تقریباً 8 سے 10 مرتبہ ان کی عیادت کے لیے آئے. اس کے بعد سوسائٹی میں اور سر نے بہت زیادہ ایک جو ہے تو وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری جو بیوہ بھابھی ہے اس کو فوراً اس کے مقام پر جو ہے تو اس کی ڈیوٹی دی. تو یہ تمام باتیں جو ہوتی ہے یہ ایک کامیاب ٹیچر، کامیاب انسان اور الحمدللہ کامیاب مسلمان کی نشانی ہے. خان جمیل احمد صاحب کے میں نے وہ دن بھی دیکھا جب کھڑکیشور کے ہاسٹل میں آپ رہا کرتے تھے، اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھویا کرتے تھے. ہم جاتے تھے تو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کس طریقے سے محنت کرنا ہے اور آپ کو بھی جو ہے تو آگے چل کے ہجرت کرنا ہے. سر ہمیشہ ایک بات پہ زور دیا کرتے تھے کہ اگر آپ کو زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو ہجرت کرنا سیکھو، اپنا شہر چھوڑو، اگر اپنے لیے مواقع ہے کامیابی کے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی بندشوں میں مت رہو، بلکہ آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوششیں کرتے رہو، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. میں اس موقع پر علامہ شبلی اردو اسکول کے ہمارے ذمہ دار بانیوں میں سے فیاض احمد خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور علامہ شبلی جس علاقے میں تھا وہاں بڑے کسی زمانے میں ڈان لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان ڈان لوگوں کو مینٹین کرنے کا، مینیج کرنے کا کام واقعی پٹھان خان جمیل احمد سر نے بہت اچھے سے اور خوش اسلوبی سے انجام دیا. بہت اچھے طریقے سے تمام کے تمام نواب پورہ سر، شاہ بازار اور جو ہے تو رینگتی پورہ، جنسی، یہ ادھر کے جتنے اطراف کے جو ڈان لوگ ہوا کرتے تھے کیمپس میں کبھی کبھار شرارت کیا کرتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہی ڈان لوگ خان جمیل احمد سر کو دیکھ کر کسی دیوار کے پیچھے چھپ کر بھاگ جایا کرتے تھے. پھر سر ان سے پاس جاتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، ان سے رائے فرار اختیار نہیں کرتے تھے، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے تھے، ان سے بات کرتے تھے. اور آج آپ نے دیکھا کہ شبلی اسکول کی بھی کافی ترقی ہوئی، اور اس کے بعد جب آپ نے جو ہے موتی والا اسکول کا رخ کیا تو ہم چونکہ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ ایڈمیشنز کے لیے ہمیں ریکمنڈیشن کروانے لگاتے ہیں، تو اقرا ہمیں کافی فون کرنے لگاتے ہیں. الیاس سر کافی پریشان رہتے تھے میرے فونوں سے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ موتی والا اسکول میں ایڈمیشن کے لیے لوگ فون کرنے لگاتے ہیں، برہانی میں لوگ فون کرنے لگاتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک ایسے شخص کا طالب علم ہوں کہ جس نے نصابی کتابوں کو پڑھ کر اپنا فریضہ انجام نہیں دیا، بلکہ کردار سازی میں بھی اپنا ایک اہم رول ادا کیا. بہت بہت شکریہ ادا کرتا. محترم علی جناب تحسین احمد خان صاحب جو کہ فیم کے صدر ہے، اس شعر کے ساتھ
میں دعوت دیتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پر جو لوگ بڑے ہوتے ہیں بڑے رہتے ہیں. برسر پیکار اور سبکدوش، آج کافی طویل طریقے سے جمیل خان صاحب کے سر کے استقبال کے بارے میں یہاں پر اعتراف کیا گیا ہے. شاید میرے لیے تو کوئی الفاظ رہ ہی نہیں گئے، لیکن پھر بھی جیسا کہ اعترافات تو دل سے کیے جاتے ہیں، الفاظ سے نہیں. میں ان کا اعتراف خدمت کا دل سے کرتا ہوں. سر کی بڑی خوبی یہ تھی کہ جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول تھا کہ اگر آپ دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنے لب و لہجے کو نرم رکھو، کیونکہ یہ تلوار سے بھی زیادہ کام کرتا ہے. حالانکہ بقول ضیاء الدین کے پٹھان اور خان ہوتے ہوئے بھی جمیل صاحب کا لب و لہجہ بڑا نرم تھا. جس طریقے سے آج آپ نے پٹھان اور خان کے اوپر زور دیا وہ تھوڑا مشکوک لگا. پھر بھی میں سر کے ساتھ خالد بھائی کے ساتھ گھر میں اور کئی ایسے چھوٹے پروگراموں میں میری ملاقات ہوئی اور میں ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا کہ انسان اتنے بھی اچھے ہوتے ہیں، یہ ان کی نظر میں مجھے دیکھنے ملا. سر ایک بہت بہترین انسان ہے اور بہت اچھی صفت کے، جیسا کہ ایک انگلش میں کہا جاتا ہے سر کہ ہی از اے ویری نائس ہیومن بینگ. تو یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا اعزاز ہے. اور زیادہ میں ان کے لیے طرف کیا کروں، اگر میں کچھ کرنا بھی چاہوں تو سورج کو دیا دکھانے کے جیسا ہوگا. میں ان سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اسکول میں طلبات میں اور اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کے قوم کی اور بچوں کی خدمت کی، اب ان کی دوسری اننگ شروع ہو رہی ہے کہ ان ادیبوں کے ساتھ، ان شعراء کے ساتھ، ان طالب علموں کے، عالموں کے، علم رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ایک نئی اننگ شروع ہو رہی ہے. اور یہ بھی شانہ بشانہ مل کے اس قوم کی اردو زبان کی خدمت کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں ایسا امید کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں.